صبح کی اہل حرم کو یاد آتی ہے سزا، صبح کی اہل حرم کو یاد آتی ہے سزا، وقت مغرب ہے شب مصطفیٰ خاموش ہے، وقت مغرب ہے شب مصطفیٰ خاموش ہے، بیٹا ہے گردن میں ہے تو بیٹا ہے گردن میں ہے تو روتی ہے زنجیر، لیکن نقش خاموش ہے، روتی ہے زنجیر، لیکن نقش خاموش ہے، رک گئی نفس سے دو عالم، ہر آئی کائنات، رک گئی نفس سے دو عالم، ہر آئی کائنات، زیر خنجر بادشاہ کربلا خاموش ہے، زیر خنجر بادشاہ کربلا خاموش ہے، شہیدوں کے لاشیں شیخ کے قریب ہے، شہیدوں کے لاشیں شیخ کے قریب، قافلہ سالار چپ ہے، قافلہ خاموش ہے، قافلہ سالار چپ ہے، قافلہ خاموش ہے، ایک سکتا ہے فضا خاموش ہے، خاک پر لاشیں پڑے ہیں کربلا خاموش ہے،
جزاک اللہ برادر سلمان. میں گزارش کروں گا برادر حسن کانانی سے کہ بارگاہ سید الشہداء میں اپنا سلام پیش کریں. اور محمد و آل محمد صلوات. محمد و آل محمد. دیگر صلوات
ہے جب کوئی تسلی سے کہتی ہے جی کھول کے روتے ہو گئے اس من میں مر گیا ہے میرا کڑیا جل جا قیامت کا ہے روتے ہوئے خود چلی جاؤں ڈھونڈ اس کے بنا جی نہیں پاؤں رہ میرا بچہ سہمی ہوئی بہتی کوئی ڈھونڈنے جاؤں میں بابا چھانے لگی احسان میں گزارش کروں گا علی بھائی سے کہ بارگاہ سید الشہداء میں اپنا سلام پیش کریں اور محمد و آل محمد صلوات. فاطمہ رے مظلوم حسین مجھ کو آواز دو بیٹا میرے مظلوم حسین فاطمہ میرے مظلوم حسین مانے تجھے چکی بیٹا ہر مانے تجھے چکی بیٹا تیرا روندہ گیا لاشا میرے مظلوم حسین ہائے تیرا روندہ گیا لاشا میرے مظلوم حسین فاطمہ نوحہ میرے
مظلوم حسین بے وفا سے سنبھلتی نہیں ننھی بچی ہائے بے وفا سے سنبھلتی نہیں ننھی بچی یاد کرتی ہے سکینہ میرے مظلوم حسین فاطمہ کا تھا نوحہ میرے مظلوم حسین دیکھو کن آنکھوں سے لاشا تیرا پرزے پرزے ہائے دیکھو کن آنکھوں سے لاشا تیرا پرزے پرزے ٹکڑے ہوتا ہے کلیجہ میرے مظلوم حسین فاطمہ کا تھا نوحہ میرے مظلوم حسین کون میت پہ تیرے بیٹھ کے بیٹا روئے ہائے کون میت پہ تیرے بیٹھ کے بیٹا روئے قید میں ہے تیرا کنبھا میرے مظلوم حسین فاطمہ کا تھا نوحہ میرے مظلوم حسین صلوات صلوات مجبور یوں زمانے میں کوئی بہن نہ ہو لاشا پڑا ہے بھائی کا ہے لاشا پڑا ہے بھائی کا دفن و کفن نہ ہو اے مجبور یوں زمانے میں کوئی بہن نہ ہو وہ کون سی جگہ ہے جہاں کربلا نہ ہو وہ کون سی جگہ ہے جہاں کربلا نہ ہو ماتم نہ ہو حسین کا ماتم نہ ہو حسین کا آہو بکا نہ ہو اے مجبور یوں زمانے میں کوئی بہن نہ ہو عباس جا رہے ہیں ذرا
یہ تو سوچ لو عباس جا رہے ہیں ذرا یہ تو سوچ لو زینب تمہارے بعد کہیں ہے زینب تمہارے بعد کہیں بیریدہ نہ ہو ہے مجبور یوں زمانے میں کوئی بہن نہ ہو گودی کہیں رباب کی خالی نہ ہو حسین گودی کہیں رباب کی خالی نہ ہو حسین تیروں کما کے ساتھ کہیں ہے تیروں کما کے ساتھ کہیں حرملا نہ ہو ہے مجبور یوں زمانے میں کوئی بہن نہ ہو ایسے لٹا ہے گلشن زہرا میرے خدا ایسے لٹا ہے گلشن زہرا میرے خدا ایسے کسی غریب کا ہے ایسے کسی غریب کا کنبہ لٹا نہ ہو ہے مجبور یوں زمانے میں کوئی بہن نہ ہو لاشا پڑا ہے بھائی کا دفن و کفن نہ ہو ہے مجبور یوں زمانے میں کوئی بہن نہ ہو اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل جزاک اللہ علیہ اب میں گزارش کروں گا حادی سے کہ بارگاہ سید الشہداء میں اپنا سلام پیش کریں اللہم اللہم صلی علی ایک ذاکر شام پہنچا دل میں لے کر یہ خیال دیکھ کر بازار اور دربار پوچھوں یہ سوال سر پر رہنا جب تھی زینب بے کفن زہرا کلا سر پہ سورج چل رہا تھا جس گھڑی چونٹی کی چاند فاصلہ بازار سے در بار تک تے جب کیا وقت اس مشکل سفر میں کتنا بی بی کو لگا
مرقد زینب پہ پہنچا اور مجاور سے کہا اے مجاور مرقد زینب کے مجھ کو یہ بتا، اے مجاور مرقد زینب کے مجھ کو یہ بتا، تے سفر بازار سے دربار تک میں نے کیا، وقت مجھ کو اس سفر میں چند سات کا لگا، اس ذرا سے فاصلے کو قہر شبیر نے کتنے ساتھ میں کیا تے زینب دلگیر نے رو دیا، رو دیا سن کر مجاور یہ سوال اور یہ کہا، ذاکر شبیر ہے سننے کا تجھ میں حوصلہ، تو نے طے یہ فاصلہ جو چند ساتھ میں کیا، یہ سفر زینب کا صدیوں کے برابر ہو گیا، 30 گھنٹوں میں یہاں تک پہنچی بنت فاطمہ، گرد تھے لاکھوں تماشائی ہزاروں اشکیا، گرد تھے لاکھوں تماشائی ہزاروں اشکیا، اور میری بہنوں یہ گھڑی ہے کس قدر احساس کی تھی بہن عباس کی، نظر عوام الناس کی بے ردائی بے کسی اور اس پہ شدت پیاس کی، کہتی تھی مل جائے چادر پرچم عباس کی، ساتیں شام غریبا یاد وہ عباس کی، جب نہ تھا کوئی بھی وارث ماں سوائے بے کسی، غمزدہ کے ہاتھ میں ایک چوب خیمہ گئی، بن گئی زینب علی، عباس بھی شبیر بھی، رے سہم بچوں کے لیے بنت علی تھی پہرہ دار، سب کو دیتی تھی تسلی خود مگر تھی اشک بار، ناگہاں دیکھا چلا تا ہے جیسے ایک سوار، تھام لی باغ فرض بی بی نہ ہو کے بے قرار، بولی اب کیا لوٹنے آیا ہے، سب کچھ لٹ گیا، لٹ گیا اسباب سارا، بھائی میرا مر گیا، لوٹ جا دیتی ہوں تجھ کو مصطفیٰ کا واسطہ، میں نبی زادی ہوں، میں زینب ہوں بنت سیدہ، رے مصطفیٰ کا نام سن کر ہو گیا وہ بے قرار، ڈال کر باہیں گلے میں رو کے بولا اشک بار، میں تیرا بابا علی، میں تیرا بابا علی، مشکل کشا ہوں غم گزار، اب تو خیمے میں چلی جا میں بنوں گا پہرہ دار،
رے باپ کو دیکھا تو غم سے اور سینہ پھٹ گیا، دجلہ آنسو جو تھا آخر کو بے قابو ہوا، بولی زینب مرتضیٰ سے کر کے یہ آہ بکا، کٹ گیا کٹ گیا کٹ گیا کنبہ میرا، بابا چھنی میری ردا، اکبر و اصغر سے دھارے قاسم و عباس بھی، چل گئی حلقوم پہ شبیر کے بابا چھری، میں درے خیمہ پہ بابا ہاتھ ملتی رہ گئی، سو گیا سو گیا سو گیا دریا کنارے جا کے ابا سے جری۔ صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں گزارش کروں گا مولانا سید زین آبدی سے کسی بھی ممبر کے مومن سے خطاب فرمائے پر محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں، کافی جگہ ہے یہاں، جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر آ جائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، سلام ہو حسین پر، سلام ہو ابو الفضل عباس پر، ہمارا سلام ہو حبیب و مسلم ابن و سجا و زہیر قین پر، ہمارا سلام ہو شبیہ رسول حضرت علی اکبر پر، ہمارا سلام ہو حسین کے ننھے مجاہد علی اصغر پر، ہمارا سلام خاک نشین بیویوں پر، سلام ہو آدم کے وارث حسین پر، سلام ہو نوح کے وارث حسین پر، سلام ہو ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کے وارث حسین پر، سلام ہو رسول کے وارث حسین پر، علی مرتضیٰ اور حسن مجتبیٰ کے وارث حسین پر۔ امام حسین کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہوئے ایک رخ یہ ہے کہ ہم نبیوں کی میراث، جیسا کہ روایتوں میں اور معصومین کی طرف سے بتایا گیا، امام کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا ایک طریقہ، امام کے پاس جو وراثتیں ہیں نبیوں کی ان کا ذکر ہوتا ہے۔ ایک خصوصیت ہے زیارت امام حسین کی، پرسے کی مجلس ہے، شام غریباں کی مجلس ہے، شام غریباں غریبوں کی شام، یتیموں کی شام، بے کسوں کی شام، زینب کی حسین سے بچھڑ جانے کی شام،
سکینہ کے یتیم ہو جانے کی شام، ابو الفضل عباس کی شہادت ہو جانے کی وجہ سے لشکر یزیدی کے مطمئن ہو جانے کی شام، اہل حرم کی پریشانی کی شام، زینب کی بے ردائی کی پہلی شام، شب عاشور، شبہائے حسین، خیمہائے حسینی میں ذکر پروردگار اور اطمینان کی سانسیں تھیں۔ یزیدی لشکر میں اکثریت ہوتے ہوئے بھی بے چینی تھی، اور آج شام غریباں فرات کا پانی موجیں مار رہا ہے۔ اب وہ پیاسے نہیں رہے جو پانی کی تلاش میں تھے یا جن کی تلاش میں پانی تھا۔ سلام عرض کرنے کی شام ہے، پرسہ دینے کی شام ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ امام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جاتا ہے، آدم سے لے کر خاتم تک، اور امیر المومنین سے لے کر بی بی اور امام حسن کے ذریعے سے میراث بیان کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا رخ ہے جو صرف امام حسین سے مخصوص ہے، کسی اور سے نہیں۔ وہ کیا؟ آپ زیارت ناہیہ میں دیکھیں گے، بعض دوسری زیارتوں میں سلام ہو حسین کے سر پر، سلام ہو حسین کی اس پیشانی پر جو سجدے میں رہی، سلام ہو اس سینے پر کہ جس کو تیرے سے شعبہ سے چھلنی کیا گیا، سلام ہو اس سر پر جو نیزے کی بلندی پہ بلند کیا گیا۔ آپ رسول اللہ کی زیارت پڑھیں، امیر المومنین کی زیارت پڑھیں، تمام ائمہ معصومین کی، وہاں زیارت میں پوری شخصیت ملا کے عرض کی جاتی ہے، صفات بیان ہوتے ہیں۔ اے رسول خدا سلام، اے حبیب خدا سلام، اے نبی خدا سلام، اے امیر المومنین سلام، اے ولی خدا سلام۔ لیکن اعضاء و جوارح کو الگ الگ سے سلام نہیں پیش کیا جاتا۔ یہ صرف حسین مظلوم کی زیارت کی خصوصیت ہے، جس کو زیارت ناہیہ میں امام زمانہ بھی سلام پیش کرتے ہیں تو اس طرح سے السلام علی اعضاء المقطعات، سلام ہو ان اعضاء و جوارح پر جو کربلا میں بکھرے پڑے رہے، سلام ہو اس ہاتھ پر، اس انگلی پر جو انگوٹھی کی خاطر قطع کر دی گئی، سلام ہو اس بدن اطہر پر کہ جس کو پامال کیا گیا، سلام ہو اس خون پر جس نے کربلا کی خاک کو خاک شفا بنا دیا۔ عزادار و امام زمانہ سلام پیش کرتے ہوئے ایک مقام پہ ہم آپ سے بھی خطاب کرتے ہیں، السلام علی جیوب المزرجات، سلام ہو اس چاک گریبانوں پر جو میرے جد مظلوم حسین کے غم میں چاک کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ ادھر سرزمین کربلا میں قیامت نمودار ہو گئی، زہرا کا لال پیاسا شہید کر دیا گیا، زمین کو زلزلہ آیا۔ ادھر خواب میں ام سلمہ نے دیکھا کہ رسول اللہ تشریف لائے ہیں، سر برہنا، پا برہنا، چہرے پہ گرد و خاک ڈالے ہوئے۔ یا رسول اللہ، میں یہ آپ کا کیا عالم دیکھ رہی ہوں، کہ جانتی ہوں میں ابھی میں کربلا سے ہو کر آ رہا ہوں، میرا نواسا حسین شہید کر دیا گیا۔ ام سلمہ چوک کر اٹھی، کیا دیکھا؟ جس شیشی میں خاک کربلا رکھی تھی خون کے فوارے نکل رہے ہیں۔ اللہ کوئی فاطمہ صغریٰ کے دل سے پوچھے، روز عاشور گزر جائے فاطمہ صغریٰ کا ذکر نہ ہو، وہ بیٹی جو اپنے باپ کو یاد کرتی رہی، ایک سکینہ کی مظلومی جو گھوڑے کے ٹاپوں سے لپٹی رہی، ایک فاطمہ صغریٰ کی مظلومی جو مدینے سے بابا کو پکارتی رہی، جو علی اکبر کی راہ دیکھتی رہی، جس نے عصر عاشور کبوتر کو دیکھا، اے آنے والے کبوتر یہ تیرے پروں سے خون کیوں ٹپک رہا ہے؟ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مدینے سے سلام پیش کیا گیا۔ عزادارو، شہادت ہونے کے بعد کیا ہوا؟ دنیا کے ظالموں کے مظالم کی انتہا بھی اس وقت ختم ہو جاتی ہے
جب کسی کو قتل کر دیا جائے، مگر اللہ رے مظلومی حسین، یہاں قتل پر شہادت کے بعد بھی مظالم کی انتہا نہیں ہوئی، مظالم ختم نہیں ہوئے، سلسلہ چلتا رہا، آگے بڑھتا رہا۔ کوئی زینب کے دل سے پوچھے، کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، اس وقت ان کے دل پر کیا گزری ہوگی جب عمر سعد نے شمر نے اعلان کیا کون ہے جو حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے۔ روایت کہتی ہے 10 گھوڑا سوار، پامال بدن، پہلے سے چھلنی بدن، تیروں سے پیوستہ بدن، 10 گھوڑا سوار فرزند زہرا کے لاشے کو پامال کر رہے ہیں۔ کبھی زینب نجف کا رخ کرتی ہیں، کبھی مدینے کا رخ کرتی ہیں۔ عزادارو تاریخ میں ملتا ہے جنگ خندق میں عمرو بن عبدود کو امام امیر المومنین نے واصل جہنم کیا۔ ایک گستاخ کافر کو جس نے رسول اللہ کے سامنے آنے کی جسارت کی تھی، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا آخری حصہ تاریخ کہتی ہے کہ امام نے جب ایک گستاخ کافر کو واصل جہنم کیا، اس کے بدن پر جو زرہ تھی، قیمتی زرہ، اس کے بدن میں چھوڑ دی، جنازے کی توہین ہونے نہیں دی۔ یہاں تک کہ جب امام واپس آ گئے، لوگوں نے کہا یا علی تم نے مقتول کی زرہ کیوں نہیں لی؟ جنگ کا دستور تھا کہ جو جسے قتل کرتا اس کی زرہ لے کر کے آ جاتا، تم نے نہیں لی۔ یا ہو سکتا کسی نے کہا ہو یا علی اپنے لیے نہ لیتے تو کسی غریب کی ہی مدد کر دیتے، لیکن مولا نے کہا نہیں، آنے والا کافر ضرور تھا، گستاخ ضرور تھا، رسول کے مقابلے میں ضرور آیا تھا، لیکن اپنے قبیلے کا بڑا تھا، اس کی جان و پہچان تھی۔ مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اس کے بدن کی توہین کر دوں، مرے ہوئے جنازے کی بے احترامی ہو جائے۔ میں نے اس کے بدن سے لباس اتارنا، سپر اتارنا مناسب نہیں سمجھا۔ یہی وجہ تاریخ کہتی ہے کہ عمرو بن عبدود کی بہن گریہ کرتے ہوئے آئی جب اس کے بھائی کے مر جانے کی خبر ملی، اور گریہ کرتے ہوئے جب اپنے بھائی کے جنازے کے قریب پہنچی، کیا دیکھا؟ جنازے کی اتنی شان و شوکت ہے، لباس کو نہیں ہاتھ لگایا گیا، زرہ کو نہیں ہاتھ لگایا گیا، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنازے کو چھوڑ دیا۔ تو اس نے شعر پڑھا کہ میں تجھ پر نہیں روؤں گی اس لیے کہ کسی کریم نے تجھے قتل کیا ہے، کسی کریم نے تجھے قتل کیا۔ یہ رویہ ہے امیر المومنین کا، یہ کردار ہے مولا علی کا۔ ایک کافر کے بدن سے اس کی زرہ نہ نکالے، ایک کافر کے جنازے کا اتنا خیال۔ کوئی آ کے زینب سے پوچھے، عصر عاشور، کوئی آ کے سید سجاد کے دل سے پوچھے انہوں نے اس منظر کو کیسے دیکھا؟ رسول کے نواسے کا لاشا، راکب دوش رسول کا لاشا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے چھلنی کیا جا رہا ہے، پامال کیا جا رہا ہے۔ کوئی سکینہ سے پوچھے، عزادارو دنیا کا دستور ہے بڑے دشمن بھی جب ان کے دشمن پر قابو بھی پالیں، ان کو قتل بھی کر دیں، دشمنی بھی ادا کر دیں، کچھ دیر کے لیے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ مہربانی کا اعلان ہوتا ہے۔ اللہ یہاں یہ کیسی یتیم بچی اپنے بابا کو یاد کرتی ہے تو تعزیانے لگائے جا رہے ہیں، تماچے لگائے جا رہے ہیں، درے لگائے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عصر عاشور مصیبت کی انتہا اور مصیبت کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہاں سے بڑی مصیبتوں کا آغاز ہے۔ اب اس کے بعد ایک عظیم امتحان ہے، شہادت پر کربلا کے واقعے کی فتح ہونا ایک مرحلہ ہے، اور شہادت امام حسین کے بعد جو صبر کا امتحان لیا جانے والا ہے وہ مخصوص ہے زینب سے، وہ مخصوص ہے سید سجاد سے، اور یہ بڑا عظیم امتحان ہے۔ اب یہاں سے منزلیں طے ہوتی جائیں گی۔ عزیزو یہ کون سا امتحان ہے؟ وہ امتحان کہ جس کے تصور میں اہل بیت گریہ کرتے رہے، اور جس کو سن کر، جس کے تصور میں ابو الفضل عباس کے اندر قوت برداشت نہیں دیکھی گئی بظاہر، وہ کون سی مصیبت ہے؟ نبی کی بیٹیاں، رسول کی نواسیاں، فاطمہ کی بیٹی ننگے سر ہو جائے، زینب کے سر سے چادر چھین لی جائے۔ کون زینب؟ جس کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھے۔
کون زینب؟ میدان مباہلہ میں بی بی سیدہ جائیں تو نشان قدم کا پردہ مولا علی کے ذریعے سے ہوتا رہے۔ آئیے تعزیت پیش کریں۔ زیارت آخر روز عاشورہ میں آپ نے یہی پڑھا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے رسول اللہ ہمارا سلام قبول کیجئے، احسن اللہ لک العزا فی ولدک الحسین، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں پرسہ دینے کے لیے ہم حاضر ہیں، حسین مظلوم کا پرسہ، آپ کے شہیدوں کا پرسہ، مولا علی ہم سے پرسہ قبول کیجئے، امام حسن مجتبیٰ ہم سے پرسہ قبول کیجئے، اے بی بی سیدہ حسین کی شہادت کا پرسہ، آپ کے ابوالفضل عباس کی شہادت کا پرسہ، علی اکبر و علی اصغر کی شہادت کا پرسہ، چلیں پرسہ دیتے ہوئے جسارتاً عرض کریں، اے بی بی زینب کی بیردائی کا پرسہ۔ انشاءاللہ امام زمانہ ہماری آواز سنیں، ہم گنہگار ہیں، ہم اس لائق نہیں کہ امام سے خطاب کر سکے، لیکن امام کریم ہے مولا، آپ نے زیارت ناہیہ میں اعلان کیا، اے جد مظلوم حسین، ہر صبح و شام میں آپ کے غم میں روتا ہوں، اور جب میری آنکھوں کے آنسو خشک ہو جاتے ہیں تو میں بدلت دموع دما، میری آنکھوں سے آنسوؤں کے بدلے خون جاری ہونے لگتا ہے۔ میں عرض کروں گا مولا، اے وارث ائمہ و انبیاء، آپ نے امام حسین کی شہادت کی خبر سنی، زینب کی بے پردگی کی خبر سنی۔ ایک عالم نقل کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر کون سی ایسی مصیبت رہی کہ جس کی وجہ سے مولا کو خاص طور سے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ خواب میں گفتگو ہوئی مولا سے، مولا امام زمانہ سے، شبیہ رسول علی اکبر کے سینے پہ برچھی کی نہیں لگنا کا بڑی مصیبت ہے، مگر یہ وہ خاص مصیبت نہیں ہے۔ کہ علی اصغر کے گلے کا تیرے سے شعبہ سے چھٹ جانا کا یہ بھی بڑی مصیبت ہے، لیکن وہ خاص مصیبت نہیں ہے۔ کہ مولا کی پیاس، حسین مظلوم کی پیاس کیسی تھی؟ کسی نے سید سجاد سے پوچھا، مولا آپ کے بابا کی پیاس کا بڑا چرچا ہے، کتنی پیاس کا؟ زمین و آسمان کے درمیان دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ حسین کی عطش کا کتنا تذکرہ مولا نے سمجھایا، دیکھو تم نے دیکھا ہے کہ جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو تالابوں میں، دریاؤں میں، نہروں میں پانی بڑھ جاتا ہے، اور جب گرمی کا زمانہ آتا ہے تو زمین جب خشک ہونے لگتی ہے تو زمین میں شگاف پڑ جاتے ہیں۔ میرے بابا کی پیاس کا وہ عالم تھا کہ زبان و جگر میں شگاف آ گئے تھے۔ پوچھنے والا عرض کرتا، مولا وہ جو بدلت دموع دما، آپ کے آنکھوں سے خون نکل آتا ہے، وہ آپ کے جد مظلوم حسین کی پیاس ہے؟ کا پیاس بھی بڑی مصیبت ہے، لیکن وہ خاص مصیبت نہیں ہے۔ پوچھتے پوچھتے کہتا، مولا آخر وہ کون سی مصیبت ہے جہاں پر آپ کے آنسو تھم جاتے ہیں، خون جاری ہو جاتا ہے؟ کہ میری جدہ، میری پھوپھی زینب کا ننگے سر ہو جانا۔ اے مولا امام زمانہ، آپ کو زینب کی بے پردگی کا تصور خون رلاتا ہے۔ اب تاریخ اگر کہے کہ سید سجاد لمحوں میں، گھنٹوں میں، دنوں میں، مختصر سی مدت کے لیے ضعیف ہو گئے تو تعجب نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ عصر عاشور کا سورج ڈھلتا گیا، کربلا کے اندر 10 محرم کا سورج غروب ہوا۔ کس عالم میں غروب ہوا؟ مقتل کی زمین پر بکھرے ہوئے شہداء کی لاشیں، سہمے ہوئے بچے، خوف زدہ بیویاں۔ عزادارو تصور کرو، مصیبت تصور کرنے کی چیز ہے، بہت تفصیل سے بھی بیان ہوتا ہے، حالانکہ گریہ کرنے کے لیے تصور ہی بہت کافی ہے کہ شام غریبہ ہیں، شام غریبہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام کی شہادت کے بعد ظالم نے منادی کرائی، جاؤ خیموں کو لوٹ لو، مال و اسباب چھین لیا جائے۔ شہادت کے بعد پامالی کے ساتھ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لباس کہنا جو آخری وقت اما فضہ سے امام حسین نے لیا تھا، وہ لباس بھی ظالموں نے بدن میں رہنے نہ دیا۔ جب اسباب لوٹا جا رہا تھا تو ظالم قریب آیا، اس نے ہاتھ سے انگوٹھی نکالنے کی کوشش کی، انگوٹھی نہ نکل سکی تو ایک ظالم بجدل بن سلیم خنجر لے کے آتا۔ میں کس طرح بیان کروں؟
انگوٹھی کی خاطر انگلی کو قطع کر دیتا. اعلان عام ہوا، خیموں پر حملہ کیا جائے، مال و اسباب لوٹ لیا جائے، خیموں کو آگ لگائی جائے، سامان لوٹا جا رہا ہے. اللہ ان ساز و سامان میں وہ نشانیاں بھی ہیں جو جناب سیدہ سے منسوب ہیں. بیمار کا مسلح چھینا جا رہا ہے. جب مال و اسباب چھینا جا رہا تھا اور جب خیموں میں ظالم آگ لے کر گئے تو خیموں میں آگ لگی. روایت میں، تاریخ میں راوی بیان کرتا ہے کہ بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں بیویاں سہمی ہوئی دوڑ رہی تھیں. حمید بن مسلم نقل کرتا ہے، میں نے دیکھا کہ جب خیموں میں آگ لگی تو ایک خاتون اپنی پشت پر وزنی شے لیے ہوئے کبھی اس خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ صرف زینب و سید سجاد کی مظلومیت ہے. جب آخری خیمہ آیا تو ایک مرتبہ بیوی نے پوچھا، بیٹا سید سجاد بتاؤ خیمے کے باہر جائیں یا جل کر مر جائیں؟ ایک مرتبہ یہاں علماء بحث کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جان بچانا یہ اسلام کا ابتدائی فریضہ ہے. کیا یہ حکم شریعت زینب کو پتہ نہیں تھا کہ جان بچانا ضروری ہے؟ زینب نے ایسے عالم میں جلتے ہوئے خیموں کے درمیان سید سجاد سے پوچھا کیوں کہ ہم چلے جائیں یا جل کر یا خیمے کے اندر رہیں اور جل جائیں؟ اور سید سجاد نے حکم دیا. تو یہاں تجزیہ کر کے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ نہیں، اصل میں زینب تھی حسین کی بہن، امام کی بہن تھی، مشیرہ امامت تھی. ایک امامت کی شہادت، ایک امام کی شہادت واقع ہو گئی تھی. زینب دنیا کو امام کا تعارف کرانا چاہتی تھی. میرا ماں جایا حسین شہید کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ امام وقت تو زندہ ہے. یہ ایک صرف شرعی ظاہری اجازت نہیں تھی بلکہ امام وقت کا تعارف تھا. اب اس کو آپ سید سجاد کی غربت کہیں یا زینب کی کہ امامت کو رسمی طور پر لینے کے بعد جو حکم سب سے پہلے امام کو جاری کرنا پڑا وہ یہ تھا کہ پھوپھی اماں خیموں کے باہر چلیے، جان بچانا ہے. اللہ آپ نے سنا جن کی مجلس میں وہ زینب جس کو حسین کی فرقت کے تصور نے کئی بار بے ہوش کیا. یہ علی کی بیٹی ضرورت پڑتی ہے تو عباس بھی بن جاتی ہے، علی بھی بن جاتی ہے. اب بچوں کو تسلی بھی دے رہی ہے، امام وقت کی حفاظت بھی کر رہی ہے، بیویوں کو سنبھال بھی رہی ہے. ادھر خیموں میں آگ لگی، مال و اسباب لوٹا جانے لگا. تاریخ کہتی ہے بچے سہمے ہوئے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر دوڑتے جاتے تھے. ایسے میں راوی نقل کرتا ہے کہ ایک 3-4 سالہ بچی وہ باہر خیمے کے دوڑتی ہوئی نظر آئی جس کے دامن کو آگ جلی تھی، آگ لگی ہوئی تھی، آگ سے دامن جلا ہوا تھا. وہ ایک مرتبہ قریب بڑھنا چاہتا ہے، بچی کہتی ہے رک جا، رک جا، میرے قریب نہ آ، ہم اہل بیت رسول ہیں. کہا بچی میں تیرے دامن کی آگ بجھا دوں؟ کہا قریب نہ آ، میرے دامن کے قریب نہ آ. ایک مرتبہ پھر بچی پوچھتی ہاں اگر میری مدد کرنا ہی چاہتا ہے تو اتنا بتا دے کہ نجف کا راستہ کہاں سے ہو کے جاتا ہے. آنے والے بتا دے نجف کا راستہ کدھر آتا ہے، میں جد علی مرتضیٰ کو آواز دوں گی. روایتوں میں ہے وہ زینب جو وصیہ امام ہے، جو بیمار امام کی محافظہ بھی ہے. جلے ہوئے خیموں کی راکھ بیٹھنے لگی، ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر ام کلثوم کے ساتھ بچوں کی شمارش کا گنتی کا آغاز شروع ہوا. یہ بچے کہاں گئے؟ بہت سی روایتیں ہیں، جناب سکینہ کے حوالے سے بہت بیان ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بچے تھے کہ جو شام غریباں کچھ خوف کے مارے شہید ہو گئے.
دو بچوں کے لیے خاص طور سے ملتا ہے کہ جناب زینب ٹوٹا ہوا نیزہ لے کر تلاش کرتی ہوئی جب آگے بڑھی تو چھوٹی سی جھاڑیوں کے درمیان دو ننھے سے بچے جو قافلے کے تھے وہ سوئے ہوئے نظر آئے. زینب جگاتی رہ گئی. وہ دونوں بچے جاگ نہ سکے. ایسے بچوں کی قربانیاں کربلا سے کوفہ، کوفے سے لے کر شام تک جگہ جگہ نظر آئیں گی. یعنی زمین ایمان کی حفاظت کے لیے جگہ جگہ ایسے پودے زمین میں بو دیے گئے ہیں تاکہ اسلام کی آبیاری ہوتی رہے. تلاش کرتی رہی. ہائے وہ بھائی کی امانت سکینہ نظر نہیں آتی، وہ بلبل حسین سکینہ نظر نہیں آتی. ہائے میرے بھائی ماجائے کی امانت سکینہ، میرے بھائی کے سینے پہ سونے والی سکینہ کہاں گئی؟ تلاش کرتے کرتے آگے بڑھتی جاتی ہیں. زینب ہیں، ام کلثوم تلاش کرتی ہیں سکینہ سکینہ. کہیں سے کوئی جواب نہیں آتا. یہاں تک کہ جب آگے بڑھنے لگے تو کوئی دور سے سوار گزرتا ہوا نظر آتا ہے. اے آنے والے شیخ، اے گزرنے والے، کیا کوئی بوڑھا سپاہی تھا یا بنی اسد کے قبیلے کا کوئی فرد تھا؟ پوچھا کیا تو نے کسی بچی کو دیکھا؟ کہا میں نے کسی بچی کو تو نہیں دیکھا، ہاں اتنا ضرور ہوا کہ میں اپنے گھوڑے کو فرات میں پانی پلانے کے لیے لے کر گیا تھا تو کسی بچہ یا بچی کے رونے کی ایسی آواز آ رہی تھی نشیب سے کہ میرے گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا. زینب آگے بڑھتی گئی. اللہ اکبر. زینب نشیب کی طرف آ رہی ہیں. رات کی تاریکی، شام غریباں اور مقتل میں بکھرے ہوئے لاشیں. سکینہ کہاں ہو؟ سکینہ کہاں ہو؟ ایک لاش بے سر ہے، ایک پامال بدن ہے جس سے بچی لپٹی ہوئی ہے، گویا اطمینان سے سینے پر، زخمی سینے پر سو رہی ہے. آہستہ سے قریب پہنچی، شانہ ہلایا. بیٹی سکینہ، بیٹی سکینہ. کسی بھی میت کو پہچاننے کے لیے یا اس کے بدن میں لباس ہوتا ہے یا اس کا سر بدن میں ہوتا ہے. تیرے بابا کا نہ سر ہے نہ لباس، تو نے کیسے پہچانا؟ عزادارو، اولاد والو، دل تھام کر سنو. بچی بیان کرتی ہے کہ جب خیموں کو لوٹا جانے لگا ظالم نے میرے گوشوارے چھینے. میں نے دعائی دی، ظالم یہ میرے بابا کی عید کی نشانی ہے، میرے بابا کی عید کی نشانیوں کو نہ چھین. میرے بابا کی عید کی نشانیاں چھینی گئی. میرا دامن جلا. میں آواز دیتی ہوئی آگے بڑھی، بابا بابا. لاش بے سر سے آواز آئی، سکینہ الیہ، سکینہ الیہ. اس لاش بے سر سے آواز آئی. عزادارو، سکینہ کی اپنے بابا سے آخری رخصت کے بعد، سکینہ کی اپنے بابا سے آخری رخصت کے بعد یہ پہلی ملاقات تھی. اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، ہماری قلیل عزاداری کو قبول فرمائے. اللہ اکبر. شام غریباں کی مجلس ہے، پرسے کی مجلس ہے. اللہ ہم سب کو اتحاد و اخوت و بھائی چارے کی توفیق دے. جب دل مائل ہو، نرم ہو جائے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو تو ایمان کی حفاظت کی دعا کریں، مومنین کی حفاظت کی دعا کریں. اور میں نے خاص طور سے عرض کیا ظالم زمانہ، دہشت گرد زمانہ عزاداروں اور زائروں کے پیچھے ہے. عزاداروں کی حفاظت کے لیے دعا کریں. عزاداری کے شہداء اور ان کے خاندانوں کے لیے دعا کریں. خاص طور سے میں نے دوپہر میں بھی عرض کیا تھا کہ ایک شہید سعید ہو کر کے جاتا ہے لیکن بچوں کے لیے ان کے یتیموں کو پروان چڑھنے کی دعا کریں. اللہ انہیں طاقت دے، حوصلہ دے، دنیا میں آباد جئیں، ترقی کرتے رہیں. ہم بھی اپنی ذمہ داری کو ادا کریں. دنیا مختصر سا وقت ہے، دنیا میں جئیں تو حسینیت کے سائے میں جئیں. دنیا سے اٹھیں تو حسینیت کی طاقت کے ساتھ اٹھیں. ہماری معرفت میں اضافہ ہو. یہاں جتنا ہم آئے ہیں اس بارگاہ میں یقیناً لے کر کے جائیں. انشاءاللہ یہ جو 10 دن گزرے ہیں ہمارے لیے، ہمارے حق میں یہ پہلے سے بہتر ہوں گے. ہم نے کچھ لیا ہے، ایسے ہی رسم کی طور پر نہیں ادا کیا ہے. اس بارگاہ میں آئے ہیں تو یہاں سے معنوی تبرک لینا ہے، اپنا ظرف بڑھانا ہے، اپنی معرفت کو بڑھانا ہے، اپنے زمانے کے امام سے قریب ہونا ہے. عزادارو انشاءاللہ ہم سب کربلا کو بار بار جاتے رہیں.
शाम गरीबा इमाम की बारगाह में जाएं। जो लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं, आज भी कुछ निशानियां हैं जहां पे बताया जाता है यहाँ पे खैमे हुआ करते थे। ये तिल्ले ज़ैनबिया है, ये मुकाम अली अकबर के शहीद होने का है, ये मुकाम अबुल फजल अब्बास के बाजुओं के कलम होने का है, ये वो मुकाम है जहाँ पर खैमे थे और ये वो मुकाम है। इसी तरीके से बीबी ज़ैनब की ज़ियारत और हलब के करीब जहाँ इमाम हुसैन के से मंसूब वो पत्थर जिस पे सरे मुबारक इमाम हुसैन रखा गया था, और फिर बीबी ज़ैनब का रोज़ा इंशाअल्लाह तमाम ज़ियारत गाहों की हिफाजत होती रहे। अज़ादारो, जनाब ज़ैनब शाम गरीबा, जनाब सकीना शाम गरीबा अपने बाबा के बेसर लाशे के करीब पहुंची। ये कैसी मुलाकात थी? जुदाई हुई थी आखिरी लम्हों में असर आशूर। अब उसके बाद कटी गर्दन ने खुद आवाज़ देकर बुला लिया बेटी को। ज़रा दिल थाम कर सुनो, क्या बेटी बाबा से मिल गई? क्या सकीना की मुकम्मल मुलाकात हो गई? नहीं, सकीना की मुकम्मल मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि लाश में सर नहीं है। ये आधी मुलाकात है, ये अधूरी मुलाकात है। जो शाम गरीबा को सकीना अपने बाबा से मिल रही है, ये आधी मुलाकात है, और ये मुलाकात मुकम्मल होगी कैद खाने शाम में। जब हुसैन का सर आएगा, आगोश सकीना होगी, लबों पे लब लगकर बच्ची आवाज देगी, बाबा किसने आपकी रगे गर्दन को कता किया? बाबा किसने मुझे यतीम कर दिया बचपने में? अल्लाहू अकबर, किस्तों में और हिस्सों में बच्ची की मुलाकात अपने बाबा से होगी। जनाब ज़ैनब सकीना को सहारा देकर ला रही हैं, बस मजलिस तमाम होने को है। अल्लाहू अकबर। अब खैमों की राख है और बच्चे हैं। रिवायतों में, तारीख़ में तहकीकी तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि अहले हरम को पानी कब मिला। मुसल्लम रिवायात में यह है कि जब इमाम शहीद कर दिए गए, शहदा की शहादत के बाद फुरात पर पानी से पहरा उठा लिया गया। जो पाबंदी थी वो तो हट गई, लेकिन अब जी भर के पानी कब मिला? ये तो कूफा और शाम के मरहलों में भी सैराबी के साथ पानी नहीं मिला। हाँ, कुछ बयान यूँ मिलते हैं कि जब शाम गरीबा मसाइब की हद हो गई, मजालिम की इंतहा हो गई, तो बनी असद के कबीले की औरतों की कुछ गैरतें जागी और उन्होंने थोड़ा सा पानी लेकर पहुँचने की कोशिश की अहले हरम के खैमों के करीब। बास बयान ऐसे हैं कि कोई बनी असद के कबीले की खातून पानी का कूज़ा लेकर, पानी का ज़र्फ़ लेकर जनाब ज़ैनब के करीब आई, और जब ज़ैनब के करीब पानी आया तो एक मर्तबा अल्लाह अकबर, वो ज़ैनब जिसने अपने भैया को प्यासा शहीद होता क्या आलम रहा होगा। बेटी सकीना थोड़ा सा पानी तो पी लो, बेटी सकीना थोड़ा सा पानी पी लो। का फूफी अम्मा, अल्लाह रे मारिफत सकीना, फूफी अम्मा आप पानी पी चुकी? बेटी नहीं, पहले छोटों को पिलाया जाता है, फिर बड़े पानी पीते हैं। एक मर्तबा बच्ची ने ज़र्फ़ आप को लिया, मक्तल की जानिब आगे बढ़ने लगी। ज़ैनब ने पूछा, सकीना कहाँ? कहा फूफी अम्मा आपने ही तो कहा पहले छोटों को पानी पिलाया जाता है, फिर बड़े पानी पीते हैं। मेरा भाई अली असगर नशेब में प्यासा सो रहा है, हाय मेरा भैया प्यासा है। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। ये बेकसों की शाम आज रात ज़ैनब अब्बास को बहुत याद करती रही। ए मेरे भैया अब्बास, तुम ना हो, ये ज़ैनब बेकसों लाचार हो गई। ए भैया सैयद सज्जाद अपने चचा अब्बास को याद करते रहे, मैं मजलिस तमाम कर देता। बस एक जुमला अर्ज करना है, वो क्या है? वो ये है कि जिस शहीद की शहादत हुई, हर शहीद की शहादत के बाद एक काम, एक नजराना और एक रस्म इमाम हुसैन ज़रूर अदा किया करते थे। वो रस्म क्या थी? वो रस्म ये थी कि जैसे ही शहीद के सराने पहुँचते उसे तसल्ली देते और जन्नत की बशारत देते, और जब कोई शहीद दम तोड़ देता तो मजलूम करबला हाथों को फैलाकर खुदा की बारगाह में अर्ज़ करते, खुदाया रब्बना तकब्बल मिन्नी कलील कुर्बान, मालिक मेरी ये कुर्बानी कबूल कर ले, मेरी ये कुर्बानी कबूल कर ले। शाम गरीबा किस आलम में गुजरी, और इसी शाम में भी ज़ैनब के सजदहाए शुक्र का जिक्र तारीख में मिलता है। अजीब बात है, शाम गरीबा कुरान मजीद जनाब मरियम की फजीलतें और हालात बयान करते हुए उनकी एक
कैफियत ये बयान करता है कि मरियम के पास जब भी जनाब ज़करिया आते तो महराब इबादत में पाते। जनाब मरियम का रुकू, जनाब मरियम के सजदे, जनाब मरियम का क़ियाम, जनाब मरियम की नमाजें, इसका जिक्र कुरान में है। बग़ैर किसी तकाबुल के हम अर्ज़ करेंगे जनाब मरियम आपको हमारा सलाम हो, कुरान आपका कसीदा पढ़ता है, फिर भी महफूज मुकाम पर बंद कमरे में इत्मीनान के साथ रुकू व सजदा करना और है शाम गरीबा जले हुए खैमों की राख पर बैठकर पूरी रात शुक्रन लिल्लाह कहना कितना मुश्किल है। 11 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई आखिरी जुमलात, अब काफिले को असीर करके ले जाया जा रहा है। तारीख कहती है एक मर्तबा बहन ने जब भाई के बेगौरो कफन लाशे को देखा, सैयद सज्जाद ने अपने बाबा के बेगौरो कफन लाशे को देखा, खुद को गिरा दिया। सैयद सज्जाद को तसल्ली दी जनाब ज़ैनब ने, उस रिवायत की तफसील नहीं, लेकिन जो जुमलात मुझे अर्ज करने हैं, एक मर्तबा तारीख कहती है कि बीबी ने सैयद सज्जाद को तो तसल्ली और दिलासा दे दिया, लेकिन अब उसके बाद जब खुद अपने भाई के बेगौरो कफन लाशे को देखती हैं तो पहले मदीने का रुख करके आवाज देती हैं सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, ए रसूलुल्लाह आप पर मलाइके आसमान का दुरूद और सलाम हो। ये वही हुसैन है मुरम्मलुम बिद्दिमा, खून में गलता, बियाबान की धूल जिसका कफन बनी हुई है, या रसूल अल्लाह ये वही हुसैन है। फिर नजफ का रुख करती हैं, फिर माँ को याद करती हैं और उसके बाद तारीख कहती है। अगर ये जुमला सुन सको तो सुनो। बयान करने वाले यूं भी बयान करते हैं कि जनाब ज़ैनब का जब बयान हो रहा था तो दुश्मन के सिपाही भी बल्कि घोड़ों की आंखों से आंसू उनके समों पर टपक रहे थे और ज़ैनब अपने भाई के लाशे से खिताब करती हैं भैया अब बारे मुसीबत नहीं उठाया जाता, ये सकीना पे लगते हुए तमाचे देखो, ये बीमार की हालत देखो। बयान करते करते गोया आलम तसव्वुर में कहा भैया आज मैं ऐसे बोसे लूंगी आपकी, या नाना से खिताब किया ए नाना आज मैं ऐसा हुसैन का बोसा लूंगी कि ना आपने लिया, बाबा आज मैं हुसैन से इस तरह बोसा लूंगी जहां आपने भी नहीं लिया, माँ से कहे अम्मा मैं अपने हुसैन से ऐसे मिलूंगी जिस तरह से आप भी ना मिल सकी। फिर एक मर्तबा अपने लबों को माँ जाए की कटी गर्दन पे रखा, ए मेरे माँ जाए हुसैन, ज़ैनब तुमसे छूट गई, ज़ैनब जुदा हो गई। आलम तसव्वुर में कहा होगा भैया बहन को माफ कर देना, सर पे चादर नहीं जिसका कफन बना देती। भैया ज़ैनब जा रही है, मेरी माँ को मेरा सलाम सुनाना, मेरे बाबा अली मुर्तज़ा से कहना बाबा जिस 6 साला ज़ैनब को रात की तारीकी में चलने नहीं दिया था अब वही ज़ैनब नंगे सर ले जाई जा रही है। बैन करने के बाद बीबी ने दोनों हाथों को फैला दिया, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना कलील कुर्बान, मालिक हमसे ये छोटी सी कुर्बानी। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यन्क़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहि अल्लती हल्लत बिफ़नाइक अलैकुम मिन्नी जमीअन सलामुल्लाह अबदन मा बक़ीतु बक़ियल लैलु वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। सब मिल के कहें अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन।
کیسا کیا تباہی اب اس کو گھبرائیں گی بے پردہ قید بھی خار میں اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانی ہے کیا کیا بھی دکھ پائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو کو ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کے دکھلائیں گی زینب گھبرائیں گی زینب سلام خاک نشینوں پسوگواروں کا غریب دیتے ہیں پلسا تمہارے پیاروں کا سلام تم پہ ہمارے رسول کے پیاروں سلام تم پر رسولوں بطول کے پیاروں سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پر سیری کی خاک آتی ہے سلام اس پر جو زحمت کشے سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرہے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں
سکین بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس تک سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری ماں بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، لہینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بیوارثی خدا حافظ، سلام محسن اسلام خستتاً لاشو، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم کے ہیں، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ یا حسین عدنان رضوی آ جائیں، یا حسین ہلکا بنا لے مومنین، Mu'min, if someone can open the side lights only, just the side lights for the people who can exit the hall. Just the side lights. یا حسین علی بھائی، یا حسین 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 یا حسن یا حسین مولا حق، یا حسن یا حسین مولا حق امام، یا حسن یا حسین
حسین مولا حق امام یا حسن یا 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 حسین یا حسین شام ہائے شام 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 شام وہ تیری امت کے زیور پہن کے تیری امت کے زیور پہن کے وہ دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام تیری امت وہ تیری امت کے زیور پہن کے تیری امت کے زیور پہن کے دیکھو بانا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ماشاءاللہ شام ہائے شام شام ہائے شام تیرے بچے شام وہ تیرے بچوں کو لے کر گئی میں شب ساری روتی رہی ہوں تیرے بچوں کو لے کر گئی شب ساری روتی رہی ہوں وہ کبھی غازی کا لہجہ بدل کے میں پہرے بھی دیتی رہی ہوں وہ کبھی غازی کا لہجہ بدل کے میں پہرے بھی دیتی رہی ہوں وہ ان بیوہ بہو بیٹیوں سے ان بیوہ بہو بیٹیوں سے کیوں کرتے نہیں ہو کلام شام ہائے شام 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 شام وہ تیرے بچوں کو لے کر گئی میں شب ساری روتی رہی ہوں تیرے بچوں کو لے کر گئی میں شب ساری روتی رہی ہوں وہ کبھی غازی کا لہجہ بدل کے میں پہرے بھی دیتی رہی ہوں وہ کبھی غازی کا لہجہ بدل کے میں پہرے بھی دیتی رہی ہوں ان بیوہ بہو بیٹیوں سے ان بیوہ بہو بیٹیوں سے کیوں کرتے نہیں ہو کلام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ماشاءاللہ شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام او میں دیتی کفن تجھ کو بھیا گھر سر پہ ردا میرے ہوتی
میں دیتی کفن تجھ کو بھیا اگر سر پہ رضا میرے ہوتی، اگر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی، گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی۔ او پابندے رسن سر برہنا، پابندے رسن سر برہنا، دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام، ہائے 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 شام۔ ہوں میں دیتی کفن تجھ کو بھیا گر سر پہ رضا میرے ہوتی، گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی، او میں دیتی کفن تجھ کو بھیا گر سر پہ رضا میرے ہوتی، گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی۔ او پابندے رسن سر برہنا، پابندے رسن سر برہنا، دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام، ہائے 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 شام شام، ہو تیرے عابد پہ تاری غشی تھی اور کلثوم سیمی کھڑی تھی، تیرے عابد پہ تاری غشی تھی اور کلثوم سیمی کھڑی تھی۔ ہو کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی، کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی، اور کبھی دیکھوں میں اپنی رضا کو، کبھی دیکھوں میں اپنی رضا کو، کبھی دیکھوں میں جلتے خیام شام، ہائے شام 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 شام، ہو تیرے عابد پہ تاری غشی تھی اور کلثوم سیمی کھڑی تھی، تیرے عابد پہ تاری غشی تھی اور کلثوم سیمی کھڑی تھی، اور کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی، کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی، اور کبھی دیکھوں میں اپنی رضا کو، کبھی دیکھوں میں اپنی رضا کو، کبھی دیکھوں میں جلتے خیام شام، ہائے شام 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 شام، ہائے شام۔ ہو تیرے عابد پہ تاری غشی تھی اور کلثوم سیمی کھڑی تھی، تیرے عابد پہ تاری غشی تھی اور کلثوم سیمی کھڑی تھی، اور کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی، کبھی دیکھوں میں زخمی سکینہ جس کے دامن میں آگ لگی تھی، اور کبھی دیکھوں میں اپنی رضا کو، کبھی دیکھوں میں اپنی رضا کو، کبھی دیکھوں میں جلتے خیام شام، ہائے شام 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 شام،
وہ جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا، جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا، ہاتھ رسی میں میرے بندھے ہیں اور سر پہ نہیں میرے چادر، ہاتھ رسی میں میرے بندھے ہیں اور سر پہ نہیں میرے چادر۔ اور کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی، کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی، جب مجمع میں آئے گا نا شام، ہائے شام 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 شام، ہو جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا، جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا، ہاتھ رسی میں میرے بندھے ہیں اور سر پہ نہیں میرے چادر، ہاتھ رسی میں میرے بندھے ہیں